لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنعام مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المعصومين ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قیام یوم الدین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فعرفوہ صلوات پڑھے محمد والے محمد ارباب فکر و فن، آپ حضرات کو خالق کائنات نے ایسی منزلت اور ایسی بلندی سے نوازا ہے کہ جس کی زمین فرش عزا کہلاتی ہے اور جس کی بلندی عرش علا کہلاتی ہے۔ آپ سامعین کو یوں عزت دیتے ہیں کہ جیسے کیچڑ میں کھلا ہوا کمل بھی اپنی خوشبو سے اہل ہنر کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ میں نے کچھ ہی دیر کے لیے ہی صحیح آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ خطیب اول سے آپ نے مفصل مجلس سماعت فرما لی ہے، اسی کے ٹکڑوں کو کہ جو پھیلے ہوئے ہیں یکجا کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ فرق یہ ہے کہ خطیب اول نے جو کلام کیا تھا وہ امام کا کلام تھا اور کلام امام تھا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ جو خطیب اول نے کلام کیا تھا وہ امام کا کلام تھا اور کلام امام تھا، اور جو اس وقت بیان ہونے جا رہا وہ آپ حضرات کے سامنے سیکھا ہوا بیان ہو رہا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو مشہور و معروف حدیث بیان کی ہے، اس میں اللہ کا رسول کہ جس کو اللہ نے اپنا رسول کہا ہے، سب سے پہلے اس کو اللہ نے ڈگری دی ہے اپنا رسول بنانے کی، یعنی یہ پرایوں کا رسول نہیں ہے،
یعنی یہ زمانے کا رسول نہیں ہے، لوگوں کا منتخب کردہ رسول نہیں ہے، لوگوں کا چنا ہوا رسول نہیں ہے، لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے خود رسالت کا دعویٰ نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان سے اٹھ کے خود دیوانگی والی باتیں نہیں کرتا، لوگوں کے درمیان میں اٹھ کر اپنی جہالت کا ثبوت نہیں دیتا۔ یہ وہ اللہ کا رسول ہے کہ جو بولتا ہے تو اس پہ اللہ کی سند لگتی ہے۔ بھائی میں نے تو بہت سے مجمع دیکھے ہیں، کچھ مجمع ایسے دیکھے ہیں جس پہ وقت غالب آ گیا ہے، اور کچھ مجمع ایسے دیکھے ہیں جو وقت پہ غالب آ گئے ہیں۔ کہاں ہیں آپ؟ بھائی ثبوت نہیں دے رہے آپ۔ میں نے کچھ مجمع یہ آپ کو ثبوت دینا ہے، میں نے کچھ مجمع ایسے دیکھے ہیں کہ کچھ مجمع وقت پہ غالب آ گئے اور کچھ مجمع وقت پہ غالب آ گیا۔ میں نے ان مجمعوں میں سے ایک خطیب کو نکالا تو میں نے بہت سے خطیب دیکھے، ایسے خطیب دیکھے جو شکل سے ہیکل میں مضبوط تھے۔ میں جملہ دے رہا ہوں، کہاں سے کہاں لے کے چلا جاؤ، وہ میرے ساتھ سماعتیں بیدار ہے، جملہ دے رہا ہوں۔ میں نے ایک سے ایک ہیکل درست رکھنے والے خطیب دیکھے، مگر سب کی گردنیں، میں جملہ دے رہا ہوں، سب کی گردنیں شاعرک سے جڑی رہی، اپنے زمانے کے خدا رہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک مداح شعر پیش کر رہا تھا، آ گئی تھی کچھ لوگوں کے چہرے پہ ہنسی۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہرملا بھول گیا، آ گئی عسکر پیشیر کے چہرے پہ ہنسی۔ بھائی پہلا مصرع، آ گئی عسکر پیشیر کے چہرے پہ ہنسی، ہرملا بھول گیا تیر چلانے کا ہنر۔ تو میں دیکھتا ہوں مجمع کے اوپر غالب آتے ہیں یا مجمع آپ کے اوپر غالب آتا ہے؟ میں ساتھ میرے سے رہیے گا، بہت اطمینان سے بہت جلدی ہی بات تمام کروں گا۔ بھائیزان گرامی، میں نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے جس حدیث کو سرنامہ سخن کلام قرار دیا ہے وہ اللہ کا رسول پیش کر رہا ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے اوپر یہ وہ کلیم ہے کہ جس کو سننے کے لیے کسی کے کان کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی بہت آسانی سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وہ کلیم ہے کہ جس کو سننے کے لیے کسی کے کان کی ضرورت نہیں ہے۔ قریہ اس کو سنتا ہے، گوشہ اس کو سنتا ہے، بلکہ جملہ پلٹ کے کہہ دوں بے جان سنتا ہے تو جان آ جاتی ہے۔ جب اس کے در کے قریب کوئی سنتا ہے کان لگا کے تو اس کی بصیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ جب آنکھوں سے اس کی طرف کوئی دیکھتا ہے تو جو زائل آنکھیں ہوتی ہیں ان میں نور آ جاتا ہے، اور جب فرش اعظم پہ کوئی سنتا ہے تو اس کے اندر غرور آ جاتا ہے۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی یہ ہے عظمت رسول۔ بھائی لگتا ہے عظمت رسول پہ پیچھے والے بول رہے ہیں، اب عظمت حسین پہ درمیان والے بولیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں بول رہا ہوں، باقی کوئی کہاں بول رہا مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پھول مدح کے گلچی کوئی چنے نہ چنے، یہ پھول مدح کے گلچی کوئی چنے نہ چنے، سر اپنا وجد میں اہل ولا بنے نہ بنے۔ بھئی کہاں ہیں آپ؟ یہ پھول مدح کے گلچی کوئی سنے نہ سنے، سر اپنا وجد میں اہل ولا بنے نہ بنے۔ میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس انہی کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس کوئی سنے نہ سنے۔ مجھے یقین ہے، بھائی بدل کی مصرع کہہ دوں، بدل کی مصرع کہ مجھے یقین ہے سنتی ہے فاطمہ زہرا۔ میں پڑھ رہا ہوں یہ مجلس کوئی سنے نہ سنے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کے سر جھکاتے ہوئے رسول کے چاہنے والے، کملی اوڑھنے والے کے چاہنے والے سب آگے، یا رسول اللہ آپ کی عظمت، قرآن آپ کے پاس کلام کرے، سنگریزہ آپ کے پاس بولنے لگے، گونگوں کو آپ کو طاقت دے دو تو آپ بولنے لگے۔ بھائی جو جس کی طرف آپ سر اٹھا کے دیکھے بابصیرت ہو جائے۔ پر رسول نے کہا ٹینشن مت لو، زیادہ رسول نہ کرو، جب اب رسول کرنا اتنا کمال نہیں ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنے بھائی جملے دے رہا ہوں، جب میں اپنے اتھارٹی کو ٹرانسفر کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کتنے ایمان والے ہیں۔ بھائی مجمع بابصیرت ہے، میں اپنی اتھارٹی کو ٹرانسفر کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کتنے ایمان والے ہیں۔ میں نے دیکھا جیسے ہی اتھارٹی ٹرانسفر ہوئی بے ایمان والے دو حصے میں ٹرانسفر ہو گئے۔ اب کچھ حسین کو پہچاننے والے ہو گئے اور کچھ رسول کو۔ بس جملہ سنیے، جو حسین کو پہچاننے، جو
اب سنیے دانے گرامی، آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ پہچانیے اپنے کو، آپ کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ ادنا سی دعا کا معجزہ۔ آپ کیا ہے؟ بطول کی ادنا سی دعا کا معجزہ۔ حسین کیا ہے؟ بطول سی اعلیٰ کی دعا کا معجزہ۔ کہاں ہے آپ کیا ہے؟ بطول سی ادنا کی دعا کا معجزہ، ادنا سی دعا کا معجزہ۔ اور حسین کیا ہے؟ حسین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مکمل تہذیب یہاں تشریف لا چکی ہے، لہذا اب تمدن یہی کہتا ہے کہ اختصار سے کام لیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اب تہذیب اسی میں ہے کہ تہذیب یافتہ گھرانے کے اس فرد کو جلد از جلد آپ کے سامنے معرف کر دوں، پہچانوا دوں، اس کے بعد اپنی پہچان بنانے کے بعد اس منبر سے اتر کے یہ ثبوت دے دوں کہ ہم اپنے بعد والے آنے والوں کو موقع دے کے بتاتے ہیں کہ فرش آزاد پہ بلایا جاتا ہے، بھگایا نہیں جاتا۔ کہیں فرمان الہی موجود ہو، یہ فرشادہ کا موجودہ ہے، کہیں فرمان الہی موجود ہے، کہیں تہذیب مشکل کشائی موجود ہے، کہیں غالب علی کل غالب موجود ہے، کہیں مطلوب کل تعلیم موجود ہے، کہیں علی کے ماننے والے موجود ہیں، کہیں رسول کے ماننے والے موجود ہیں، کہیں حسن موجود، کہیں حسین موجود۔ ارے آپ کہیں گے مولانا یہ کیا بک رہے ہیں، یہاں تو امام نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا امام نظر نہیں آتا، بھائی ان کی محبت دل میں کعبے کا کام کرتی ہے۔ تمہیں امام تو نظر نہیں آتا لیکن محبت تو نظر آنا چاہیے۔ تو اب رسول اپنی کوالٹی کو، اپنے ہنر کو، اپنی وحی الہی والے اقدام کو ٹرانسفر کر رہا ہے، اور یہ ٹرانسفارمیشن بڑا زبردست ہے۔ اس سے دستانہ پہنے ہوئے احتیاطی کو بھی کرنٹ لگ جاتا ہے۔ بھائی کہاں ہے آپ؟ دستانہ پہنے ہوئے احتیاطی کو بھی کرنٹ لگتا ہے۔ اس پہ بشارت اسی کو ملتی ہے جو سچے بشیر و نذیر کو ماننے والے ہیں۔ ایک سخت جملہ پیش کرو علماء کی نظر، بھائی یہ وہ بزم ہے مولانا، یہ وہ بزم ہے جہاں تنہا بشیر کو ماننا کافی نہیں ہے، بشیر یعنی بشارت دینے والا، یہ وہ بزم ہے جہاں تنہا بشیر کو ماننا کافی نہیں۔ قرآن میں آیت ہے بشیر و نذیرہ، یہاں تنہا بشیر کو ماننا کافی نہیں ہے، یا تنہا نذیر کو ماننا کافی نہیں ہے، یہاں بشیر کو بھی ماننا کافی ہے، یہاں نذیر کو بھی ماننا، بھائی جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں بشیر کو ماننا کافی نہیں ہے، یہاں نذیر کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ دونوں کو ماننا کافی ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ میرے لیے کتاب، کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ، حسبنا کتاب اللہ۔ فرشیدہ والے کہیں گے بے شک، لے آؤ سینے سے لگاؤں، لے آؤ سینے سے لگاؤں، لے آؤ سینے سے لگاؤں۔ کربلا سے پہلے تک میں حسبنا مان لیتا، مگر اب حسبنا فی سبیل اللہ ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ بھائی جملہ سنیے، بہت سخت جملہ، بھائی کربلا سے پہلے میں حسبنا مان لیتا، مگر اب حسبنا کتاب اللہ کے بعد حسینی لسان اللہ بھی موجود ہے۔ کربلا کے بعد حسین لسان اللہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو اب بطول کے بعد، اب رسول کے بعد ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ بھئی یہی سب بات ختم کروں گا۔ اب رسول کے بعد ٹرانسفر ہو گیا ہوتا، کہاں گیا؟ کہا حسن تک آیا۔ کہا حسن کو بھی لوگوں نے پریشان کیا، سلو کے چکر میں اتنا پریشان کیا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، سلو سے شجاعت حسن تو ظاہر ہو گئی، مگر کچھ لوگوں کی بزدلی چھپ گئی جو آج تک پتہ نہ کر سکے کہ وہ شجاع ہے یا بزدل ہے۔ سلو سے حسن کی تو طاقت پتہ چل گئی کہ حسن میں کتنی طاقت ہے، حسن کتنا شجاع ہے، مگر خدا کی قسم کچھ لوگوں کی بزدلی نے ان کو بچا لیا۔ بھائی جان گرامی، بھائی یہی شجاعت، یہی حلم، یہی
یہی علم، یہی تقوی، یہی معیار، یہی کردار، یہی گفتار آگے بڑھتا چلا گیا. ادھر سے بھی یہی کردار، یہی گفتار، یہی بلاغت، یہی انداز، بھائی یہی دونوں چیز بڑھ رہی تھی. دونوں طرف سجدے ہو رہے تھے، دونوں طرف نماز شب زندہ دار تھے، دونوں طرف مسجد میں جانے والے تھے، دونوں طرف رسول کو سینے سے لگانے والے تھے، دونوں طرف رسول سے محبت کرنے والے تھے. بھائی اس طرف بھی یا رسول تھا، اس طرف بھی یا رسول. بھائی ایک جملہ ہلکا سا اشارہ دوں گا، اس طرف بھی یا رسول، اس طرف بھی یا رسول. بس فرق یہ ہے کہ اس طرف یا رسول تھا، اس طرف یا رسول کے بعد 2 مہینہ 8 دن محرم میں یا بطول صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جلنے والے یہی تو جل رہے تھے، حسن سے جلنے لگے. پھر دنیا نے سمٹ کے دیکھا کہ اب جلنے سے کام نہیں چلے گا. کہا کیوں؟ کہا اتھارٹی حسین تک ٹرانسفر ہو گئی. اب یہ اتھارٹی حسین تک ٹرانسفر ہو گئی. پتا چلا کہ طرح رسول حسین کو نہیں سب پہچانوا رہے ہیں. حسین کو پہچانوانے کا مطلب حسین کے باپ کو بھی پہچانو، حسین کے دادا کو بھی پہچانو، حسین کے بعد والوں کو بھی پہچانو، حسین کے بعد کو بھی پہچانو، اور اسی طرح پہلے کو پہچانو، اسی طرح آخر کو پہچانو، اسی طرح اول کو پہچانو، اسی طرح اوسط کو پہچانو. بہاجان گرامی 14 کے 14 کو پہچاننے میں دنیا پہلے ہی بے بس تھی کہ تیسرے نے کربلا میں وہ کمال کر دیا کہ آج تک دنیا حیران ہے. بھائی دنیا سنیے کہ جملہ، آج تک دنیا حیران ہے. بھائی بچہ دنیا نے یہ دیکھا کہ کربلا میں جب یہ حسین گیا ہے، بھائی اطمینان سے مسائل پڑھوں گا سنیے گا. کربلا میں جب یہ حسین گیا ہے تو دنیا یہ سمجھتی تھی کل تک سر کو کاٹنے والے جیتتے تھے، کل تک سر کو کاٹنے والے جیتتے تھے اور سر کٹوانے والا ہارتا تھا. کربلا میں حسین نے نوکے نیزہ پر جانے سے پہلے سر تسلیم خم کر کے اپنے شکر کا سجدہ ادا کر کے بتایا کہ اختیار خنجر میں نہیں ہے، اختیار موت میں ہے. کہاں ہے آپ؟ اختیار خنجر میں نہیں ہے. مولانا تہذیب صاحب موجود ہے، نہ جانے کس ضلع میں جاتے ہیں. ایک اعتراض ہوتا ہے اما اہل بیت کے گھر میں سب پیاسے تھے. جملہ پلٹ کے کہہ دوں، سب پانی کے پیاسے نہیں تھے، سب ہدایت کے پیاسے تھے اور چاہتے تھے کہ ان ظالموں کو ہدایت دے دے. ارے یہی تو وجہ تھی. یہ سکینہ کا پانی مانگنا نہیں ہے، یہ سکینہ کا پانی مانگنا عباس کو بھیجنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا دیکھے کہ جیسے ہم نام میں علی و فاطمہ رکھتے ہیں ویسے ہم شباہت میں علی و فاطمہ رکھتے ہیں. اب قیامت تک قول رسول سے ملا لو. جس نے علی سے جنگ کی اس نے حسن سے جنگ کی، اس نے حسین سے جنگ کی، اور جس نے حسین سے جنگ کی اس نے بطول سے جنگ کی. اب جس نے بطول سے جنگ کی اس کا کھانا صرف خدا جانتا ہے کہ خراب ہونے والا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. بھائی جان گرامی اجرکم اللہ، آج لٹے ہوئے ان قافلوں کو پرسا دینا ہے کہ جس کی آس عباس ہوا کرتے تھے. آج لٹے ہوئے ان قافلوں کو پرسا دینا ہے کہ جن کی آس اون و محمد جیسے جوان ہوتے تھے. بھائی جان گرامی جلدی سے 2 جملے میں صاحب کے، کیونکہ پیدر پہ مجلس آپ کی زحمت تمام. بس جان گرامی مجھے دیکھ کے نہ روئیے، ایک احساس نظم کر رہا ہوں، بات کر رہا ہوں، اس احساس کو دیکھ کے روئیے. یاد رکھیے کہ اول محرم سے، مولانا بھی حاضر خدمت یہاں موجود ہیں، تمام حضرات یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اول محرم سے ایک بیوی بہت تھک چکی ہے. اس کا ایک ہاتھ پسلی پہ رہتا ہے اور دوسرا ہاتھ رومال پہ. کیا کہتی ہوئی آتی ہے؟ اے میرے لال کے ماتم داروں، اے میرے لال کے عزاداروں، جب تمہیں اشک نہ آئے تو سر کو جھکا لینا، غم کی صورت بنا لینا اور اپنے آپ کو ایسے رونا جیسے کوئی جوان بیٹا روتا ہے، جیسے کوئی جوان بیٹے کی محبت میں ماں روتی ہے، یا جیسے کوئی جوان بیٹا اپنے باپ کے بچھڑنے پر روتا ہے. ہاں عزیزان گرامی کس کا پرسہ پیش کروں؟ اس لٹے ہوئے قافلے سے پہلے
ایک دردناک منظر بس آپ کے سامنے پیش کر دوں اور آپ کی زحمت تمام، بہت جلدی بات تمام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، سب چلے گئے، کوئی نہ بچا، تنہا غریب الوطن حسین۔ میں لفظ دے رہا ہوں، اس لفظوں پہ دقت کیجیے گا۔ تنہا غریب الوطن حسین، بے کفن حسین، بے وطن حسین، جس کی مدد کو فرشتے آئے ہوں، ہائے وہ اتنا مظلوم ہے کہ امتحان الہی میں علی اکبر کو دے چکا۔ شاعر کہتا ہے کہ اکبر کا لاشا دیکھ کے آپ نے بھی شعر سنے نا، شعر سنا رہا ہوں، اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین، اکبر کا لاشا دیکھ کے خود مر گئے حسین، ظالم تو بس حسین پہ خنجر چلائے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائیزان گرامی، ایک مرتبہ میرا مولا آتا ہے خیمے میں آخری رخصت کے لیے، علیک منی سلام، علیک منی سلام۔ دو رخصتی میں نے کائنات کربلا میں ایسی دیکھی کہ جس کا ثانی نہیں ہے۔ ایک رخصتی علی اکبر کی ہے اور ایک رخصتی حسین کی ہے۔ ادھر خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا ہے، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا ہے، اور ادھر بھی خیمے کا پردہ اٹھ رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے اے میرے باپا نہ جائیے، کوئی کہتا ہے اے میرے والی و وارث نہ جاؤ، کوئی کہتا ہے اے میرے بھیا نہ جاؤ۔ بھائیزان گرامی، حسین کیا کرے، حسین کیا کرے، بس وعدہ کر چکا ہے پروردگار سے، وہ نبھانا ہے۔ ایک مرتبہ حسین جانے لگے، بس وہی 4 سال کی بچی جو کبھی کہیں پانی کے بہانے، کبھی کسی بہانے سے بابا سے سینے سے لگتی تھی، میں ایک سوال کر لیا اپنے بابا سے، اے بابا بس جانے سے پہلے یہ بتا دو کہ کس کے سینے پہ یہ سوئے گی سکینہ۔ میں اتنا سننا تھا، یہ سینہ اور سونا اور سکینہ بڑا عجیب لفظ ہے، کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ سکینہ بڑی عجیب ہے۔ بس سارے مصائب کو کاٹتے ہوئے ایک روایت ذہن میں آ گئی، بس حسین شہید ہو گئے۔ بس جملہ سنیے، حسین شہید ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ خیمہ حسینی کی اس پاک دامن بیویوں کو لا کے آئینہ بندی کرنے سے پہلے دربار کے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ آخری جملہ زیادہ پڑھنے کا دل، صرف احساس کیجئے، روئیے گا۔ آج بھی جو زیارت کرنے جاتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ اس جگہ کا وہ پتھر گرم ہے جہاں اہل بیت کو کھڑا کیا گیا تھا، آج بھی وہ پتھر گرم۔ بس جملہ سنیے گا بھائیزان گرامی، یہ حسین کی چاہنے والی بچی میرے بابا کہاں ہو، میرے بابا کہاں ہو، یہ کہتی رہی، اور بابا شہید بھی ہو گئے، نیند نہیں آتی تھی۔ یزید کو پتا چلا جیسے ہی دربار میں جب لائی گئی ہے، ایک مرتبہ سکینہ بیٹھی ہوئی تھی دربار میں اور ایک مرتبہ اپنے بالوں کو چھپائے ہوئے، میں نے غلط کہہ دیا، ایک جملہ کہہ دوں، ارے جس کے ہاتھ پسے پشت بندے ہو وہ کیسے اپنے بالوں کو چھپائے گا؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ ہاں عزیزان گرامی، میں رلا نہیں سکتا، ان کی محبت آپ کو رلاتی ہے، حجرکم اللہ۔ بس جملہ سنیے گا، ایک مرتبہ یزید کی بیٹی رملہ کھیلتے ہوئے، ایک مرتبہ جملہ سنیے گا، یزید کی بیٹی رملہ کھیلتے ہوئے، سارے بزرگوں نے روایت سنی ہے، بس انداز کا فرق ہے، بس سنیے اور روئیے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کے۔ ہاں آزادارو، یزید کی بیٹی رملہ روتے ہوئے آتی ہے، کہتی ہے کہ سنتا یہاں سکینہ کون ہے، یہاں سکینہ کون؟ اتنا سننا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، وہ غریب، وہ بے کس، وہ بے لاوارث، وہ بن باپ کی ستائی ہوئی سکینہ میں ہوں۔ میں اتنا سننا تھا، رملہ سکینہ کے قریب گئی، ایک مرتبہ رملہ نے ایک جملہ کہہ دیا، کوئی سکینہ کے بابا سے سکینہ کے متعلق کہتا تھا، سکینہ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ سکینہ سے کہا، تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا ہے نا؟ بس جیسے سکینہ نے کہا ہاں بہت چاہتا، بس یزید کو یہی موقع مل گیا۔ ایک مرتبہ یزید نے رملہ کو کنارے کیا، ایک مرتبہ مخاطب ہو کے سکینہ سے کہتا ہے، اے سکینہ دیکھ، یہ تشت طلا میں تیرے باپ کا سر ہے، اے سکینہ دیکھ۔ ارے اللہ اکبر، قیامت آ گئی۔ ارے بکرے جب بقرعید میں بکرا ذبح کرتے ہیں تو اس کی بھی کٹی ہوئی چیزوں کو جو نہیں کھائی جاتی بڑے احترام سے دفن کرنے کا حکم ہے۔ ارے یہ کربلا کے مسلمان مجھے جواب دے، کہیں ارے حسین کو بھی ہٹا دو، کسی سب کو ہٹا دو، مجھے یہ بتاؤ کہ ایک انسان کی بیٹی کو اس کے باپ کا سر کہیں دکھایا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ حائر کربلا۔ پر روایت نے جملہ لکھا، پر ایک مرتبہ راوی نے جملہ لکھا کہ سکینہ نے اپنے باپ کے سر کی طرف دیکھا، اے بابا، ارے یہ لعین ہماری محبت کا امتحان، اے بابا ہماری محبت کا امتحان۔ ایک مرتبہ سکینہ نے جلا ہوا کرتا دامن اٹھایا، میرے بابا میری محبت کا
سکینہ کی آواز پہ سر حسین بلند ہوا. دنیا نے یہ معجزہ دیکھا, تشتے طلا سے اٹھ کے حسین کا سر سکینہ کی آواز منہ پہ منہ رکھا. اے بابا آپ کے بعد تماچے, اے بابا آپ کے بعد رخساروں پہ تماچے, اے بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے, اے بابا ارے شمر نے گڑ کیا دی, اے بابا ارے پھپھی کے سر سے ردا چھین لی, اے بابا ارے میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ کو پانی پلا دیا, لیکن ذوالجناح سے پتا چلا کہ میرا بابا پیاسا مار ڈالا گیا. اے بابا پانی نہیں مانگو گے, اے بابا واپس آ جاؤ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار اس مجلس کے ثواب کو ہمارے سامنے ہمارے لیے کارآمد فرما دے. پروردگارہ اس مجلس میں بہے ہوئے آنسوؤں کو سید الشہداء کا مرہم بنا دے. پروردگارہ اس عزا کے صدقے میں اس وارث عزا کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے عنوان انصار میں شمار فرمانا. آپ حضرات یہیں تشریف رکھیں اور سلسلے وار فوراً مجلس کو خطاب فرمانے جا رہے ہیں. علی جناب مولانا تہذیب الحسن صاحب قبلہ راچی, آپ حضرات سے گزارش ہے تشریف رکھیں. باوز بلند صلوات پڑھیں محمد والے.